السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے تین امپورٹنٹ چیزوں پر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وارنٹ گرفتاری جاری، کس عدالت نے اور کن مقدمات میں جاری کر دی، بات کریں گے اس پر۔ دوسری جانب توہین عدالت کیس میں خیبر پختونخوا کے ڈی آئی خان کے ایک مقامی عدالت کا بڑا فیصلہ، اپنی ہی استانی کو مارنے والے طالبات اب ساری عمر جیل میں رہیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسری جانب اسلام آباد میں ایک 4 سالہ معصوم بچے کے ساتھ زیادتی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی اس حوالے سے بڑا فیصلہ، تینوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل وارنٹ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ساتھ ہی صرف علی امین گنڈاپور کے نہیں، شری مزاری، مراد سعید، مسرت جمشید چیمہ، شبلی فراز سمیت 12 دیگر ملزمان کی بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ یہ تمام وارنٹ گرفتاریاں جن کے خلاف جاری ہوئی، یہ ملزمان 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہے۔ متعلقہ جو عدالت ہے انسداد دہشت گردی عدالت، یہ وہاں پہ ابھی تک پیش نہ ہو سکے، تو عدالت نے آج وارنٹ گرفتاری جاری کر لی، اور عدالت نے متعلقہ جو ایس ایچ او ہے تھانہ سٹی کے، ان کو کہا کہ فوراً ان سب کو عدالت کے سامنے پیش کرے۔ دوسری جانب جو امپورٹنٹ معاملہ ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو ویسے بھی دو چیزیں ہیں۔ اسلام کے جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، انہوں نے کبھی کچھ پازیٹیو چیزیں تو کی نہیں۔ خیر، یہ واقعہ ہے خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان کا۔ 29 مارچ 2022، یعنی تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے۔ مدرسے کی کچھ طالبات تھی، لڑکیاں، انہوں نے اپنی استانی کو، مدرسے کی استانی کو توہین مذہب کے الزام میں قتل کر دیا تھا۔ آج تقریباً سال ہونے والے ہیں کہ مقامی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ 2 طالبات جو ہے اس میں ان کو سزائے موت کی سزا سنائی، اور ایک لڑکی جو نابالغ لڑکی ہے، کم عمر لڑکی ہے، اس کو عمر قید کی سزا سنائی۔ اچھا، صرف یہ جو 2 طالبات ہیں، جو 2 لڑکیاں ہیں، ان کو جرم ثابت ہونے پر ان کو سزائے موت اور 20 لاکھ جرمانہ کیا گیا، اور جو ایک لڑکی ہے جو کم عمر ہے، نابالغ ہے، اس کو عمر قید اور 10 لاکھ روپے ان کے اوپر جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ 2023 کا ہے، 2022 کا، 2 سال ہو گئے معذرت کے ساتھ، 29 مارچ 2022، یعنی کہ 2 سال ہو گئے اس واقعے کو، اور آج 2 سال بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد جمیل نے آج سماعت کرتے ہوئے اس کیس کی جو ہے وہ پیروی کی، اور یہ تاریخی فیصلہ سنایا گیا۔ ہوا یہ، کچھ جو طالبات تھے انہوں نے بھی آج واضح طور پہ یہ مان لیا تھا کہ ہاں، ہم نے اپنی استانی کو قتل کیا تھا، اور وہ کیسے، ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی تفصیلیں آپ کو بتا دیں گے کہ جو شواہد تھے ان کے پیش نظر، جو لڑکیاں تھی، تینوں لڑکیاں، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے ایک اور لڑکی وہ آئی اور اس نے ہمیں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو ہماری استانی ہے، جو مس ہے یا جو قاریہ ہے، اس کو قتل کرے، یہ گستاخ مذہب ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ توہین مذہب کے مرتکب ہے، تو ہم نے اسی وجہ سے اس بنیاد پہ ان کو قتل کیا۔ اور یہ ان کی فیملی کی جانب سے، جس استانی کو قتل کیا گیا ہے، ان کی فیملی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ہمیں مدرسے سے کال آئی اور بتایا گیا کہ آپ کی جو بھتیجی ہے یا آپ کے جو گھر کی بچی ہے، ان کو
ان کے حالت خطرے میں ہے، ان پر حملہ ہو گیا اور آپ آئے۔ جب یہ چلے گئے گھر والے اور وہاں پہ دیکھا تو جو استانی تھی مدرسے کی، وہ اس کو اتنا بری طرح سے ان کو مارا گیا تھا، ان کے اپنے شاگردوں نے، جو طالبات تھے، کہ ان کو قتل کر دیا گیا اور صرف اسی وجہ سے کہ یہ توہین مذہب کے مرتکب پائی گئی ہے۔ اب دیر آئے درست آئے، دو سال بعد اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا، لیکن پاکستان میں ایسے وقتاً فوقتاً یہ معاملات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ہم نے کئی بار ایسا دیکھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو چارسدہ کا مشال خان کا کیس تھا، یا ابھی سیال کوٹ میں جو سری لنکن جو کمپنی کا مینیجر تھا، یا سب سے بڑا جو آسیہ مسیح کیس تھا۔ اس قسم کی چیزیں، الزامات تو لگتے ہیں، بٹ ہم میں سے کوئی بندہ تفتیش میں، انویسٹیگیشن میں جاتا نہیں اور فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں۔ نہ ہمارے پاس کوئی قانون ہے، نہ ہم نے کوئی قانون کی عمل درآمد کرنی ہے۔ اگر یہ 2 سال، اب جو مجرمان تھے انہوں نے مان بھی لیا کہ ہم نے یہ کیا، یہ چیزیں ہیں، 2 سال لگ گئے پھر بھی، تو یہ اتنی تاخیر سے اگر عدالتوں کا یہ حال رہا، یا انویسٹیگیشن کا، یا جو پولیس ریکارڈز ہوتے ہیں، یا کیس پورا تفتیش کرنے کا، تو اس میں بھی چالان جمع کرنے کا، یہ سارا کچھ ہے، تو اس میں یہ واقعات جو ہے خدا نخواستہ ہوتے رہیں گے۔ تیسرا جو مین مسئلہ ہے کہ ویسے تو ریپ کیسز کے حوالے سے کسی دور میں انڈیا مشہور تھا، اور بلکہ ہمارے پاکستان میں بھی بہت سارے کیسز آتے ہیں، اور پاکستان میں بدقسمتی سے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بہت سارے رپورٹس ہو گئے ہیں۔ آج جس چیز کا میں بحث کر رہا ہوں، وہ دا کیپٹل آف پاکستان، شہر اقتدار، شہر بے مثال، اسلام آباد، جہاں پہ کروڑوں اربوں سیف سٹی پروجیکٹ کے اوپر لگائے گئے ہیں، جہاں پہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ پولیس اور افسران کے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے اسلام آباد کا، اور یہ واقعہ بھی ایسا ہے کہ اب تو رشتے بھی ایک دوسرے سے شرمانے لگ جائیں گے۔ 2 بھائی ہیں، وہ ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک کا چھوٹا 4 سالہ بیٹا ہے، دوسرے کا بیٹا ذرا عمر میں بڑا ہے۔ وہ اپنی اس چھوٹے چچا زاد بھائی کے ساتھ مبینہ طور پہ زیادتی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سیشن کورٹ جاتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے درخواست دی تھی، سیشن کورٹ نے وہ خارج کر دی تھی، اور پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ضمانت کی درخواست دی تھی۔ جو ملزم ہے وہ اس وقت گرفتار ہے، لیکن انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اس پہ سماعت کی، اور انہوں نے بھی اس ملزم کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ ڈی این اے رپورٹ کے حوالے سے جو ملزم کی وکیل تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ڈی این اے رپورٹ نیگیٹو ہے، اور جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے، اس پہ بھی جب عدالت نے میڈیکل رپورٹ چیک کیا تو، اور ڈی این اے رپورٹ چیک کیا، تو عدالت نے کہا کہ میڈیکل رپورٹس میں تو ربس ہیں، جبکہ ڈی این اے رپورٹ میں تو خود بڑا ڈینٹ ہے۔ اور ساتھ ہی جو تفتیشی آفیسر تھے ان سے پوچھا کہ اس میں چالان جمع ہوا ہے یا نہیں، تو انہوں کی مطابق انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہاں 2 دفعہ اس کیس میں چالان جمع ہو چکا ہے، اور اس کیس میں کل 13 گواہان ہیں۔ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ اس میں 13 گواہان کی ضرورت کیا تھی، اور جو اس ملزم کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس کے اوپر جو سیکشنز لگائے گئے ہیں، ان سیکشنز کے حوالے سے جب عدالت نے پوچھا وکیل درخواست گزار سے، تو انہوں نے خود عدالت کو بتایا کہ جو سیکشنز لگائے گئے ہیں اس میں سزائے موت ہے، سزا جو ہے وہ اوفینس سزائے موت ہے۔ پھر اس پہ وکیل درخواست گزار کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ اصل میں یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اب معاملہ کچھ اور کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 بھائی ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اس ایک کمرے کے اوپر ان کا ڈسپیوٹ ہے، اور یہ جو چھوٹے بچے کے ساتھ جو زیادتی کا کہا جا رہا ہے، ان کے والد نے یہ الزام لگائے ہیں، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ایک تو
मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ गई है, उस पे भी उसके ऊपर खराशे, चोटें, सारी चीज़ें मौजूद है। दूसरी बात ये कि अगर 4 साला बच्चा वो बयान रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ज़रूर कुछ है। ताहम अदालत ने उसका भी जो दरख्वास्त ज़मानत थी, वो ख़ारिज कर दी। बच्चे के साथ मेरी मुलाकात भी हो गई कमरे अदालत में, वो रोस्ट्रम पे खड़े थे अपने वालिद के साथ। बाहर जब कोर्ट रूम से निकले, मैंने उससे हैंडशेक भी किया। उस बच्चे को देखते हुए वैसे बंदे को तरस आ जाता है कि इस छोटे से खूबसूरत मासूम बच्चे के साथ ऐसे वाक़यात कोई इंसान तो नहीं कर सकता, ज़रूर कोई जानवर और दरिंदे सिफ़त इंसान ही हो सकती है, या दरिंदे नमा शैतान नमा शख्सियत हो सकती है। बट जो भी है वो सज़ा अब चूँकि रेप के हवाले से पाकिस्तान में कवानीन भी सख्त है, और ख़ासकर तो खैबर पख्तूनख्वा के जो कवानीन है रेप के हवाले से वो इंतहाई सख्त है। तो उस केसेस के और उनके सेक्शंस लगा के और चीज़ें बना के, तो अभी तो फ़िलहाल जेल में है। अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट से क्या होगा। लेकिन इस किस्म के वाक़यात, जो 2 वाक़यात मैंने इस व्लॉग में डिस्कस किए कि एक तौहीन मज़हब और एक रेप, इस इन वाक़यात के ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, सख्त तरीन कानून साज़ी करनी चाहिए, तो ही हमारा मुआशरा, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तक़बिल है, वो बचा जा सकता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इसी किस्म की चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।